بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے اندر ایک حکیم تھا جو کہ مریض کو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی رسی دے کر ایک رسی کا سرا مریض کے ہاتھ میں دیتا اور دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا، اور اگر وہ مریض خاتون ہوتی تو مریض اور حکیم کے درمیان پردہ ہوتا، اور حکیم صاحب رسی کو ہاتھ میں پکڑ کر بتا دیتے کہ اس مریض کو کیا مرض لاحق ہے، اور پھر وہ مریض کو دوا دیتے اور وہ مریض صحت یاب ہو جاتا۔ جب وہ حکیم بہت زیادہ مشہور ہوا تو اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہونے لگا کہ جو عورتیں کئی سالوں سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں اور علاج کروا رہی تھیں، تو جب وہ اس حکیم کے پاس جاتی تو ان کی گود بھری ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نواز دیتا ہے۔ جب یہ بات پورے مصر کے اندر پھیلی تو سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ خبر پہنچ گئی۔ اس خبر کو سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں سوال اٹھا اور سلطان سمجھ گئے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، لہٰذا سلطان نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ایک عورت کا بھیس بدلا اور نقاب کے اندر سلطان ایوبی اس حکیم کے پاس پہنچے۔ معمول کے مطابق حکیم نے ایک رسی کا سرا سلطان کو خاتون سمجھتے ہوئے سلطان کے ہاتھ میں دیا اور پردے کی دوسری طرف ایک رسی کا سرا اپنے ہاتھ میں رکھا، اور جیسے ہی حکیم نے رسی پکڑی، دوستو اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک قلعے کو فتح کیا، اور اس قلعے کی فتح کے جشن میں سلطان ایوبی نے وہ قلعہ اپنے ایک بچپن کے ساتھی سپاہی کو تحفے میں دے دیا اور اس سپاہی کو اس قلعے کا حاکم مقرر کر دیا۔ وہ سپاہی بڑا ایمانت دار، ذہین اور عقل مند تھا، اور اس کی بہادری کی وجہ سے سلطان ایوبی نے اتنا بڑا قلعہ اس نوجوان کے حوالے کر دیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اس حاکم سپاہی نے اپنی مہارت اور اپنی بہادری سے ثابت کر دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا قلعہ اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے وہ قلعہ اس کے حوالے کیا تو قلعے کے اختیارات سنبھالنے کے چند ماہ بعد اس حاکم نے ارد گرد کے چھوٹے بڑے قلعوں کو بھی فتح کر لیا، اور ان کے فتح کرنے کے بعد حاصل ہونے والا مال غنیمت سلطان کے قدموں میں رکھ دیا اور ان قلعوں کی چابیاں سلطان کے حوالے کر دیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان ایوبی حیران ہو گئے، کیونکہ سلطان نے کہا اگر وہ حاکم چاہتا تو اس قلعے کا جتنا بھی مال غنیمت تھا وہ اپنے پاس رکھ سکتا تھا، کیونکہ ان قلعوں کو فتح کرنے والا بھی وہی حاکم تھا اور وہ قلعے بھی اپنے اختیارات میں رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے احسان کا بدلہ کئی گنا زیادہ کر کے واپس چکا دیا۔ سلطان ایوبی بڑے خوش ہوئے اور سلطان نے اس نوجوان کو حکم دیا کہ تیری رگوں کے اندر ایک بہادر، دلیر اور عقل مند نوجوان کا خون دوڑتا ہے۔ تمہاری عمر اب 25 برس سے اوپر ہو چکی ہے، لیکن تم نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ تمہارا اکثر وقت جنگوں میں گزرتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی تم شہادت کا جام پی لو اور پیچھے تمہاری نسل ہی ختم ہو جائے، لہٰذا تم کوئی اچھی سی نیک لڑکی تلاش کر کے شادی کر لو۔ یہ بات سنتے ہی وہ نوجوان شرما گیا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ جس طرح یہ نوجوان بہادر، عقل مند اور دلیر ہے،
اس نوجوان کی طرح ہی ایک بہادر دلیر لڑکی کو تلاش کر کے لاؤ۔ علی بن سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ وقت گزرتا رہا اور علی بن سفیان نے اپنے تجربے اور اپنے طریقے سے بہت ساری لڑکیوں کو آزمایا، اور انہی آزمائش اور امتحان کے دوران ایک گاؤں کے اندر ایک غریب باپ کی بیٹی علی بن سفیان کے امتحان میں کامیاب ہو گئی، اور جب وہ لڑکی کامیاب ہو گئی تو علی بن سفیان نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو علی بن سفیان نے کہا، حضور، میں نے بہت ساری لڑکیوں کو اپنے طریقے سے امتحان میں ڈالا، لیکن ان سب میں صرف یہی وہ واحد لڑکی تھی جس نے میرا امتحان پاس کر لیا، اور یہی اس قلعے کے حاکم کی بیوی بننے کی قابلیت رکھتی ہے۔ سلطان نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو سلطان بڑے خوش ہوئے اور علی بن سفیان کو اپنے فیصلے پر داد دی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی دور اندیش آنکھوں نے دیکھ لیا کہ ایک حاکم کی بیوی اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے خود جا کر اس قلعے کے اندر اس نوجوان اور اس لڑکی کا نکاح کروا دیا۔ وقت گزرتا رہا اور وقت گزرتے گزرتے تقریباً 1 سال گزر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی اولاد نہ دی۔ قلعے کا حاکم بڑا حیران اور پریشان ہوا اور اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد بہت سے ماہر حکیموں کو اپنے قلعے میں بلوایا اور اپنی بیوی کا علاج شروع کیا۔ بہت عرصہ علاج کرنے کے باوجود ان کو کوئی بھی امید کی کرن نظر نہ آئی۔ قلعے کا حاکم اور اس کی بیوی بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ ابھی تک ان کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جب قلعے کا حاکم جنگ پر جاتا تو اس کی بیوی بڑی خوفزدہ ہو جاتی، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ ابھی تک ان کی گود خالی ہے، اور اگر اس کے شوہر کو جنگ کے دوران کچھ ہو گیا اور اس کے شوہر نے دوران جنگ جام شہادت پی لیا تو میرا کیا ہوگا اور میرے شوہر کے وارث کا کیا ہوگا، جو کہ ابھی تک اس دنیا میں نہیں آیا۔ وقت گزرتا رہا اور ان دونوں نے اس بات کو اللہ کی رضا سمجھی اور انتظار کرنے لگے۔ ایک دن قلعے کا حاکم نوجوان صحن میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک بوڑھا بھکاری وہاں آن پہنچا۔ قلعے کا حاکم بہت ہی رحم دل انسان تھا۔ اس نے جیسے ہی قلعے کے دروازے پر ایک بھکاری کو دیکھا تو اپنے سپاہی کو اشارہ کیا کہ اس بوڑھے بابا کو میرے پاس لاؤ۔ بوڑھے بابا کو اس کے پاس لایا گیا تو قلعے کے حاکم نے اس بوڑھے بزرگ کو سونے کے سکوں کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، بابا جی، آپ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد سے نوازے، کیونکہ میری شادی کو تقریباً 1.5 سال گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ سن کر وہ بوڑھا بزرگ اس نوجوان کو دعائیں دینے لگا اور وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور اب تقریباً 2 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک نہ ہی ان کی کوئی دعا قبول ہوئی اور نہ ہی کسی حکیم کی دوا نے اثر دکھایا۔ حاکم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ میں ہی کوئی خرابی ہو۔ اس نے اپنے شاہی قاضی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم میرا معائنہ کرو، ہو سکتا ہے مجھ میں ہی اہلیت نہ ہو۔ تو شاہی حکیم نے کہا، حضور، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں آپ کا معائنہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تو پہلے بھی شک میں تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ بات کرنا مناسب نہ ہو،
قلعے کے شاہی حکیم نے جب قلعے کے حاکم کا معائنہ کیا تو معائنہ کرنے کے بعد اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ قلعے کے حاکم نے حکیم صاحب کو کہا، حکیم صاحب، جو بھی آپ نے معائنہ کیا آپ مجھے بتائیے آخر کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بے شک وہی ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ تو اس حکیم نے کہا، حضور آپ کے اندر باپ بننے کی اہلیت نہیں ہے۔ یہ سن کر قلعے کا حاکم بڑا پریشان ہوا اور جا کر کمرے کے اندر سجدے میں گر گیا اور کہا، اے میرے مالک، آپ نے میری رگوں میں اتنا بہادر، اتنا طاقتور خون دوڑایا اور ایک نوجوان کو اتنا بہادر بنایا کہ اس نے اپنی کم عمری میں اتنی فتوحات حاصل کر لیں، لیکن اے میرے مالک، یہ تو تیرا ہی فیصلہ تھا کہ تو نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم کر دیا۔ جب اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو تڑپتا ہوا دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور وہ اپنے شوہر کو دلاسے دینے لگی، لیکن وہ نوجوان اس بات کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا، چند دنوں کے بعد پھر سے قلعے کا حاکم صحن میں مایوسی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں پھر سے وہ بوڑھا بزرگ دروازے پر بھیک مانگتے ہوئے آیا۔ قلعے کے حاکم نے دیکھا تو سپاہی کو اشارہ کیا اور کہا کہ جا کر بابا کو میرے پاس لاؤ۔ تو سپاہی دوڑتا ہوا گیا اور اس فقیر بھکاری کو پکڑ کر قلعے کے حاکم کے سامنے حاضر کیا۔ قلعے کے حاکم نے کہا، بابا جی، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز دے۔ یہ سن کر بوڑھا بھکاری کہنے لگا، حضور، میں نے آپ کے لیے سجدوں میں دعائیں کی، میں آپ کے لیے ہر وقت دعائیں کرتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کی رحم دلی اور بہادری کے قصے سن رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے میرے دل میں بہت محبت ڈال دی ہے، لیکن حضور، کبھی کبھی دعا سے نہیں بلکہ دوا سے کام بنتا ہے۔ تو قلعے کے حاکم نے کہا، بابا جی، میں نے بڑے بڑے شاہی حکیموں سے علاج کروایا لیکن ابھی تک مجھے اولاد نہیں ہوئی۔ تو یہ سن کر اس بابا جی نے کہا، حضور، میں آپ کو ایک ایسے حکیم کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے بارے میں سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ حضور، وہ کوئی عام حکیم نہیں بلکہ وہ اپنے پیشے میں بہت مہارت رکھتا ہے۔ قلعے کے حاکم نے کہا، بابا جی، آخر اس حکیم میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، وہ حکیم ایک جھونپڑی کے اندر بیٹھتا ہے۔ جھونپڑی کے اندر اس نے درمیان میں ایک پردہ لگایا ہوا ہے۔ اس کے پاس جو بھی مریض جاتا ہے وہ پردے کی ایک طرف خود بیٹھ جاتا ہے اور دوسری طرف مریض کو بٹھا دیتا ہے اور ایک رسی دیتا ہے جس کا ایک سرا وہ اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے اور دوسرا سرا وہ مریض کے ہاتھ میں دیتا ہے اور اس رسی کے ذریعے وہ سونگھ کر بتا دیتا ہے کہ اس مریض کو کون سا مرض لاحق ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ یہ بات سن کر قلعے کے حاکم نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا حکیم میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو وہ بابا جی کہنے لگا، اس حکیم کے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنا علم ہے کہ اس کے پاس اگر 100 مریض بھی چلے جائیں تو اس میں سے 10 مریض ایسے ہوں گے جن کو شفا نہیں ملی، باقی کے 90 مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی ہے۔ حضور، اس کے پاس میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے بھی مریضوں کو شفا پاتے ہوئے دیکھا کہ جن کو 20-20 سال تک اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، لیکن جب اس حکیم نے ان کا علاج کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا۔
حضور اس حکیم کے پاس کبھی کبھی ایسے مریضوں کو بھی لایا جاتا ہے جن کو دوسرے حکیم بالکل لا علاج قرار دیتے ہیں، لیکن اس حکیم کے ہاتھوں اللہ نے ایسی شفا رکھی کہ وہ موت کے انتظار کرنے والے مریضوں کو بھی اللہ تعالی کے حکم سے شفا دلوا دیتا ہے۔ یہ سن کر قلعے کے حاکم کو یقین نہیں آ رہا تھا اور اس نے بابا جی کو کہا، بابا جی اس بارے میں سوچتے ہیں، بعد میں اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ یہ سب باتیں قلعے کے حاکم کی بیوی بھی سن رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر ایسی باتوں پر بالکل یقین نہیں کرتا کہ بغیر مریض کو چھوئے اور اس کا معائنہ کیے ایک رسی کے ذریعے کوئی کسی کا علاج کیسے کر سکتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر بے شک بہادر، جنونی اور جذباتی ہے، لیکن وہ اپنے اصول کے خلاف کبھی نہیں جاتا، اور جس طرح وہ بوڑھا بزرگ اس حکیم کے بارے میں بتا رہا تھا تو کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ عورت اپنے شوہر کو اس طرح تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کو اس کے وارث کی بہت ضرورت ہے، لہٰذا اس کی بیوی نے دوسرے دن اس بابا کو خفیہ طریقے سے محل کے اندر بلوایا اور اس حکیم کا پتہ لگایا۔ اس بوڑھے بزرگ نے حاکم کی بیوی کو کہا کہ تم اپنے شوہر کو ساتھ لے کر جاؤ تاکہ وہ تمہارے شوہر کا بھی علاج کر سکے اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ تو قلعے کے حاکم کی بیوی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ میرا شوہر اس حکیم کے پاس نہیں جائے گا، لہٰذا میں خود ہی اس حکیم کے پاس جاؤں گی اور اس کے پاس سے دوا لا کر اپنے شوہر کو کھلاؤں گی اور اس دوا سے اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو شفا دے دے گا۔ بوڑھا بزرگ چلا گیا۔ اگلی صبح جب قلعے کے حاکم کی بیوی نے دیکھا کہ اس کا شوہر چند دنوں کے لیے جنگی محاذ پر جا رہا ہے تو پیچھے سے اس نے اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ اس حکیم کے گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ قلعے کے حاکم کی بیوی نے سفر کی تیاریوں کے لیے سامان تیار کروایا اور گھوڑے تیار کیے گئے۔ حاکم کی بیوی نے سفر شروع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد حاکم کی بیوی اس گاؤں کے اندر پہنچی۔ جب وہ اس گاؤں میں پہنچی تو لوگوں کے ہجوم سے ہی اس کو پتہ چل گیا کہ اس حکیم صاحب کے پاس کتنے زیادہ مریض آ رہے ہیں۔ جب حاکم کی بیوی نے یہ سب دیکھا تو وہ بڑی خوش ہوئی کہ جس طرح لوگوں کو شفا مل رہی ہے تو مجھے بھی ضرور شفا ملے گی۔ وہ بڑی امید لے کر اس حکیم کے پاس پہنچی۔ جب حکیم صاحب کو پتہ چلا کہ ان کے پاس ایک قلعے کے حاکم کی بیوی آئی ہے تو اس نے باقی سارے مریضوں کو ایک طرف انتظار کرنے کا کہہ دیا اور خود باہر آ کر قلعے کے حاکم کی بیوی کو اپنی جھونپڑی کے اندر لے گیا، لیکن دوران ملاقات اس نے حاکم کی بیوی کی طرف نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھا اور اس کی یہ بات حاکم کی بیوی کو بہت پسند آ گئی کہ اتنی خوبصورت لڑکی کو اس حکیم صاحب نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ وہ خود بھی ایک پردے میں بیٹھ گیا اور دوسرے پردے میں حاکم کی بیوی کو بٹھا دیا۔ حاکم کی بیوی نے کہا، مجھے حکیم سے معائنہ کروانے میں کوئی پردہ نہیں، لیکن اس حکیم نے کہا کہ میرا اصول ہے کہ میں خاتون مریضہ کا پردے کے پیچھے سے ہی علاج کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر حاکم کی بیوی بڑی متاثر ہوئی اور خوشی خوشی اپنی ساری روداد حکیم کو سنائی۔
اس کی بات سن کر حکیم نے کہا، اے خاتون، جتنے بھی حکیموں نے تمہارا علاج کیا ہے وہ سب غلط ہیں۔ بے شک تیرے شوہر کے خون میں اولاد کی طاقت ہے، لیکن تجھ میں کچھ ایسی مرض ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو تم ماں بننے کے لائق ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر حاکم کی بیوی کو بہت خوشی ہوئی کہ اس طرح تو یہ حکیم میرا علاج کر دے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اب حکیم نے معائنہ شروع کیا اور اس نے معمول کی طرح رسی کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں رکھا اور دوسرا سرا پردے کے ایک سوراخ کے ذریعے سے گزار کر حاکم کی بیوی کے ہاتھ میں دیا۔ اب اس نے معائنہ کرنا شروع کر دیا اور رسی سونگھنے کے بعد اس نے حاکم کی بیوی کو ایک خاتون ملازمہ کے ذریعے کچھ دوا پلائی۔ دوا پلانے کے بعد وہ خاتون ملازمہ وہاں سے چلی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور چند گھنٹوں کے بعد اس حاکم کی بیوی کی آنکھ کھلی تو وہ حیرت کے مارے چیخ اٹھی کہ مجھے اس جھونپڑی میں سوئے ہوئے کتنا وقت گزر چکا ہے۔ جب وہ اٹھی تو وہ اسی جگہ پر موجود تھی جہاں وہ معائنہ کروانے کے لیے بیٹھی تھی۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی تو پردے کے پیچھے سے حکیم صاحب نے کہا کہ میں نے جو دوا تمہیں پلائی تھی اس میں تھوڑا سا نشہ تھا اور اسی لیے تمہیں نیند آ گئی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں نیند سے جگایا جائے، لہٰذا ہم تمہارے اٹھنے کا انتظار کرتے رہے۔ یہ سن کر حاکم کی بیوی نے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اس کو خوشی میں بہت سارے سونے کے سکے ادا کیے اور وہاں سے چل پڑی۔ حاکم کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ سوتے ہوئے کیا کیا ہوتا رہا۔ چند دنوں کے بعد جب حاکم جنگ سے لوٹا تو اس کی بیوی کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے اتنی زیادہ پریشانی ہے، لیکن میری بیوی کے چہرے پر بہت زیادہ اطمینان ہے۔ بہرحال رات ہوئی، حاکم نے اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاری۔ چند دنوں کے بعد اس کی بیوی دوڑتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ سن کر قلعے کے حاکم نے اپنی بیوی کو کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں اس قابل نہیں، تو یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا، نہیں، تمہیں حکیموں نے غلط کہا تھا۔ میں ایک ایسے ولی اللہ حکیم کے پاس گئی تھی جس نے مجھے کہا کہ تیرے اندر ہی کوئی خرابی ہے، اور اس نے میرا علاج کیا اور علاج کرنے کے بعد ہی یہ سب ہوا۔ یہ سن کر قلعے کا حاکم بھی بڑا حیران ہوا، لیکن پھر اس کو اپنی بیوی کی بات پر یقین آ گیا اور حاکم نے قلعے میں جشن کا انتظام کروایا، اور اس بات کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک جا پہنچی۔ جب یہ خبر سلطان نے سنی تو سلطان بڑے حیران ہوئے، لیکن جنگی مصروفیت کی وجہ سے سلطان ایوبی قلعے میں ہونے والے جشن میں شریک نہ ہو سکے۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً 9 سے 10 ماہ گزرے تو حاکم کو دائی ماں نے بتایا کہ حضور آپ کی بیوی کے پیٹ میں ایک لڑکا پرورش پا رہا ہے، آپ کو بڑے جشن کا انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ بڑی ہی دیر اور بڑی ہی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی خوشی دی ہے۔ یہ سن کر قلعے کا حاکم خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا اور اس نے اسی وقت قلعے کے اندر سجاوٹ کرنے کا حکم دیا اور بڑے بڑے سرداروں اور بڑے بڑے قاضیوں کو دعوت دی، حتیٰ کہ خود جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو محل کے اندر قلعے میں ہونے والے جشن کے بارے میں بتایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جانتے تھے کہ پہلے بھی میں اس نوجوان کی دعوت کے باوجود شرکت نہیں کر سکا، اب اللہ نے اس کو اتنی بڑی خوشی دی ہے، لہٰذا مجھے شرکت کرنی ہوگی۔
سلطان ایوبی علی بن سفیان کے ساتھ چند دنوں کے سفر کے بعد وہاں پہنچے۔ قلعے کے اندر کے حالات دیکھ کر سلطان ایوبی کو بڑی خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ اب اس قلعے کے اندر ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ لوگ غریبوں اور مسکینوں میں کھانے تقسیم کر رہے تھے اور لوگوں کو اس خوشی میں نئے نئے کپڑے دلوائے جا رہے تھے۔ بازار میں لوگوں کو مفت کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان ایوبی بہت خوش ہوئے۔ سب لوگ اس انتظار میں تھے کہ جب وہ بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولے گا تو قلعے کے اندر جشن شروع ہو جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سپاہی نے بتایا کہ حضور بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ چند لمحے گزرے، سب لوگ دعائیں مانگ رہے تھے۔ اتنے میں قلعے کے اندر اعلان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حاکم کو بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی قلعے کے اندر جشن کا آغاز شروع ہو گیا۔ ہر طرف ڈھول بجنے لگے، لوگ ناچ رہے تھے اور گا رہے تھے اور اسی خوشی میں ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب پیے جا رہے تھے۔ سلطان ایوبی رحمت اللہ علیہ نے قلعے کے حاکم کو، جو کہ تقریباً 27 سال کا نوجوان تھا، اس کو مبارکباد دی۔ سب لوگ محل کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں دائی ماں جب حاکم کے نومولود بیٹے کو لے کر اس کے باپ کے پاس آئی تو اس کو دیکھ کر حاکم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یہ دیکھ کر سارے مہمان حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی بہت حیران ہوئے کہ اتنے عرصے سے بڑی ہی دعاؤں کے ساتھ پیدا ہونے والے بچے کو پہلی نظر میں ہی دیکھ کر یہ نوجوان اس طرح کا رد عمل کیوں دکھا رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ خاتون اس بچے کو قریب لاتی گئی، وہ حاکم آپے سے باہر ہوتا گیا، حتیٰ کہ اس نے اس خاتون کو کہا، اس بچے کو میرے قریب نہ لاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے مہمانوں کو بیٹھ جانے کا حکم دیا اور اس خاتون کو کہا کہ اس بچے کو اس کی ماں کے پاس واپس لے جاؤ، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس نوجوان کو کمرے کے اندر لے گئے اور اس نوجوان کو کہا، یہ تم کیا کر رہے تھے؟ یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نوجوان نے کہا، حضور، جو عورت بچہ لے کر آئی تھی وہ میرا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ میرا خون ہوتا تو اس کو دیکھ کر ہی میں پہچان لیتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، حضور، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں اپنی بدنامی کیوں کروں گا اور اپنی بیوی کے اوپر کیوں سوال اٹھاؤں گا؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیرت میں پڑ گئے۔ قلعے کے اندر پریشانی کا سماں چل رہا تھا، تمام لوگ حیرت کے مارے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے پہلے جس قلعے کے اندر جشن چل رہا تھا، اب اس قلعے کے اندر ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا، کیونکہ قلعے کے حاکم کو پریشانی میں دیکھ کر قلعے کی رعایا کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ جب یہ سارا ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تو سلطان سیدھا اس حاکم کی بیوی کے پاس گئے اور کہا، اے بیٹی، بتاؤ کہ اصل ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، جب میں نے دیکھا کہ کسی طرف سے کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی حکیم ہمارا علاج کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا، تو میں نے ایک بوڑھے فقیر سے اپنے شوہر کو ایک حکیم کے بارے میں بتاتے ہوئے سنا، جو کہ ایک رسی کے ذریعے سونگھ کر بتاتا تھا کہ مرض کیا ہے اور وہ اس کا علاج کر دیتا، اور اگر اس کے پاس 100 مریض جاتے تو 90 کامیاب ہو جاتے۔ جب میں نے سنا تو میں بھی اس حکیم کے پاس پہنچی اور اس نے میرا علاج کیا، اور اس نے کہا کہ باقی حکیموں نے تمہارا غلط علاج کیا ہے۔
میں تمہارا علاج کروں گا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے خاتون، بتاؤ کہ علاج کے دوران حکیم نے کوئی عجیب حرکت کی؟ تو اس نے کہا، نہیں حضور، وہ تو پردے کے پیچھے بیٹھا رہا اور اس نے ایک رسی کا سرا میرے ہاتھ میں پکڑایا اور دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، پھر آگے کیا ہوا؟ تو اس خاتون نے کہا، حضور، جب اس نے میرا معائنہ کر لیا تو اس نے ایک خاتون کے ذریعے دوا کا ایک پیالہ میرے پاس بھجوایا اور اس نے مجھے پردے کے پیچھے سے کہا، تم یہ پی لو، تمہارا مرض ختم ہو جائے گا۔ حضور، میں نے وہ پیالہ جیسی ہی پیا تو میں اسی وقت بے ہوش ہو گئی اور چند گھنٹوں کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں اسی جگہ پر پڑی ہوئی تھی جہاں میں پہلے بیٹھی ہوئی تھی، اور میں نے ہوش میں آنے کے بعد اس کے بارے میں حکیم سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ دوا پینے کی وجہ سے تمہیں نیند آ گئی تھی۔ تم ایک حاکم کی بیوی ہو، لہٰذا تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور وہ حکیم اس وقت بھی پردے کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ نہ ہی میں اس کو دیکھ پا رہی تھی اور نہ ہی وہ مجھے دیکھ سکتا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ مزید حیرت میں پڑ گئے کہ آخر جس حکیم نے اس لڑکی کو چھوا تک نہیں تو اس کا علاج کیسے کیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت شاہی حکیم کو بلایا اور کہا کہ تم قلعے کے حاکم کا معائنہ کرو اور بتاؤ کہ کیا اس کے اندر باپ بننے کی اہلیت ہے۔ جب حکیموں نے معائنہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ حضور، حاکم کے خون کے اندر باپ بننے کی صلاحیت ہی نہیں، یہ نوجوان کبھی اپنی زندگی میں باپ نہیں بن سکتا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ جو انسان باپ نہیں بن سکتا اور اس کی بیوی جو کہ اتنی پاکیزہ اور باکردار ہے تو پھر وہ کیسے ماں بن گئی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں بار بار وہ خیال آ رہا تھا کہ جب اس خاتون نے بتایا کہ دوا پینے کے بعد مجھے تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی تھی، اب سلطان صلاح الدین ایوبی سارا معاملہ سمجھ چکے تھے اور سلطان نے اس معاملے کی تہہ تک جانے کے لیے ایک چال چلی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قلعے کے حاکم علی بن سفیان اور اپنے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور ایک عورت کا بھیس بدلا اور اس حکیم صاحب کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کے علاوہ اپنا پورا چہرہ اور جسم ڈھانپ رکھا تھا اور اپنے جسم پر ایک عورت کا لباس پہنا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عورت کے بھیس میں جب اس گاؤں کے اندر پہنچے تو سلطان نے ایک سپاہی کو اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ تم حکیم کو جا کر کہنا کہ تم میرے یعنی کہ اس بھیس میں بدلی ہوئی عورت کے شوہر ہو، اور باقی سپاہی اس گاؤں کے پاس ایک جگہ انتظار کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس حکیم کے پاس پہنچے تو حکیم نے اس سپاہی سے پوچھا تو سپاہی نے کہا کہ میں اس عورت کا شوہر ہوں۔ وہ سپاہی ناٹک کے طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا شوہر بن گیا تھا۔ اس کے بعد سپاہی نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، ہماری شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد نہیں دی۔ وہ حکیم جان گیا کہ اس مرد کے اندر ہی کوئی گڑبڑ ہے، لہٰذا اس نے اس کے شوہر کو یعنی کہ سپاہی کو کہا تم باہر انتظار کرو اور اپنی بیوی کو اندر بھیج دو۔ اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی یعنی کہ اپنی بیوی کو اندر بٹھایا۔ دوسرے پردے کی طرف وہ حکیم بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک رسی کا سرا اس عورت یعنی کہ سلطان کو پکڑایا اور دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے
تھوڑی دیر گزری کہ اس حکیم نے کہا، اے خاتون، تیرے اندر ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، اب تم یہ دوا پی لو اور چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہیں خوشی مل جائے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ جو حکیم یہ نہیں دیکھ سکا کہ اس نقاب کے پیچھے ایک عورت ہے یا مرد، آخر وہ علاج کیسے کرتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، اس حکیم نے ایک عورت کے ہاتھ میں ایک دوا دی اور سلطان کو، جس کو وہ ایک خاتون سمجھ رہا تھا، کہا کہ خاتون، آپ یہ دوا پی لیں اور اس کے بعد آپ اپنے گھر چلی جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خاتون سے دوا لی اور اس کو کہا، تم چلی جاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بڑی ہی مہارت سے وہ دوا ایک دوسری طرف پھینک دی اور خود بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنے لگے۔ جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا تو اس حکیم نے پردہ ہٹایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو ایک عورت سمجھ کر کپڑے اتارنے لگا، اور جیسے ہی اس نے سلطان کے منہ سے نقاب اتارا تو سلطان کے منہ پر داڑھی دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ الٹا زمین پر گر پڑا اور اسی وقت اپنا خنجر نکالا۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک تلوار نکالی اور اس کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہا، میں سب جانتا تھا کہ اس سب کے پیچھے تمہاری گھٹیا حرکت ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس حکیم کو گردن سے پکڑا اور باہر لے کر آیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ حکیم صاحب کی گردن پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار رکھی ہوئی ہے تو سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سارے گاؤں والوں کے سامنے اس حکیم کا پردہ فاش کر دیا اور اس کے بعد تمام گاؤں والوں کے سامنے اس حکیم کا سر قلم کر دیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی کی وجہ سے وہ حکیم جو کتنے سالوں سے کتنی ہی لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کا کام تمام کر دیا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔